السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، آیات مقدسہ 3 اور 4 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تو کچھ اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں ایک تو یہ تھا کہ غزوہ احزاب کے بعد تمام امہات المومنین نے یہ مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے اور کچھ سہولیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں کہ ہماری پوری کریں۔ ضروریات تو ہو ہی رہی تھیں، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ اب ہمیں کچھ بہتر ہونا چاہیے، فتوحات بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سوچ درست نہیں تھی۔ اس کی تفصیل غزوہ احزاب میں آپ سن چکے ہیں۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنا۔ آپ نے 1 ماہ تک ایلا بھی کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت کو بھی یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس پر آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹ پلائی۔ دوسرا واقعہ ایک یہ آپ نے سنا کہ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج النبی کے گھر جاتے ہیں، اپنی ازواج کے گھر۔ ایک دن یا 2 دن حضرت زینب کے گھر گئے اور کچھ تاخیر ہو گئی، تو حضرت حفصہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے شہد پلا دیا تھا تو اس وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے۔ اس پر حضرت حفصہ اور عائشہ نے فرمایا کہ آپ آئندہ یہ شہد نہ پئیں کیونکہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں پیوں گا۔ ایک اور واقعہ، حضرت ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، آپ نے
یہ لونڈی تھی، ان کو آزاد کیا اور شادی کر لی، اور آپ کے بطن سے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ کچھ ازواج نے یہ محسوس کیا کہ یہ لونڈی ہے، اور جیسے نسبی ایک فخر ہوتا ہے تو آپ وہاں نہ جائیں یا کم جائیں، تو آپ نے ان سے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور اہم واقعہ ہے جو احادیث میں بھی مذکور ہے، اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تسلسل سے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ ذکر کر دیا حضرت حفصہ سے کہ ابو بکر میرے جانشین ہوں گے، اور پھر ان کے بعد عمر ہوں گے۔ یہ بات بھی سیاسی اعتبار سے بڑی اہم تھی، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد فلاں ہوگا، اس کے بعد فلاں ہوگا۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں حضرت حفصہ سے، اور ساتھ یہ کہا کہ آگے کسی کو نہیں بتانے۔ یہ مختلف عنوان ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن ہوا ایسے کہ حضرت حفصہ نے یہ چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائیں، اور آگے سے یہ بھی کہا کہ کسی اور کو نہیں کہنا آپ نے۔ یہ دونوں خواتین میں باتیں ہیں، اور ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف پہنچی پہلے واقعہ سے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آگے نہیں بتانا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ یہ بھی خلاف ضابطہ بات ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات کے تناظر میں جو راز کی بات حضرت حفصہ کو کہی کہ یہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا ماریہ قبطیہ کے گھر، یا شہد نہیں پیوں گا آئندہ، تو یہ آگے کسی کو ذکر نہ کرنا، اللہ رب العزت یہاں نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ ایک تو کوئی حلال چیز جو جائز اللہ نے کی ہے اس کو کوئی نبی بھی حرام نہیں کر سکتا، لہذا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درست نہیں ہے۔ اور اس کے تناظر میں میرے عزیزوں، میں سورہ مقدسہ کے آغاز میں عرض کر رہا تھا، یہ واقعات ہوتے تو اللہ کے نبیوں پر ہیں، صحابہ پر ہیں، اولو العزم ہستیوں پر ہیں، لیکن امت کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص بھی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرے اور قسم توڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ اگلی آج کی آیات میں اسی پس منظر میں اللہ رب العزت نے ارشادات سے ہمیں نوازا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض یعنی کسی عورت میں سے کوئی بات، یہاں کس کے ساتھ وہ بات کی جو راز بنی اور کہا کہ آگے نہیں کرنا، یہ یہاں ذکر نہیں قرآن پاک میں، اللہ کا اسلوب ہے مجموعی بات کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، بس جب اس نے خبر دے دی اس کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بتلا دی کہ یہ بات جو حضرت سے حفصہ سے ہوئی ہے یہ تو آگے جا رہی ہے، دوسری آپ نے منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا، تو حضرت عائشہ تک پہنچ گئی ہے۔ وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں تو آپ نے بتلا دیں، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ چیزیں نہیں بتلائیں۔
یعنی یہاں پر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں حضرت زینب کے گھر والا معاملہ تھا کہ آگے نہیں بتانا، چلو میں شہد نہیں پیوں گا، اس طرح کی باتیں تو بتا دیں حضرت ماریہ قبطیہ کا، لیکن جو چیزیں خلافت کے متعلقہ تھیں وہ آپ نے چھپا لی۔ وہ یہ نہیں کہا کہ میں نے آگے بات کی یا کسی سے، یا کیوں آپ نے بات کی ہے۔ فلما نبأہا بہ، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے ذکر کیا کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ راز کی بات کی تھی اور کہا تھا آگے نہیں کرنی، تو آپ نے تو آگے بات کر دی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت حفصہ کہتی کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آگے سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھیں طریقہ کار ارشاد فرما رہے ہیں۔ قالت، انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے ہم کسی سے بات کریں، بھئی یہ راز کی بات ہے آپ نے آگے نہیں کرنی، اور وہ آگے کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے تو فوراً ہم ان سے کہیں گے یہ بات آپ نے کیوں کی، تو وہ کہیں گے آپ کو کس نے بتلایا۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ فوراً کہہ دے کہ ہاں جی بالکل مجھے کہا گیا تھا اور مجھے آگے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ انسانی طبعی تقاضا ہے۔ تو وہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے کہا یہ؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، نبأنی مجھے بتلایا ہے، العلیم جو ہر چیز کو جانتا ہے، الخبیر جو ہر چیز سے واقف ہے، خبردار ہے، خبر رکھتا ہے وہ، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بتلا دیا سارا کچھ۔ میرے عزیزو، یہاں بڑی ہماری تربیت ہے کہ راز کی بات اپنے پاس رکھنی چاہیے، آگے نہیں بتلانی۔ بالخصوص خواتین کے اندر یہ زیادہ اس پہ گرفت ہونی چاہیے۔ خاندانی معاملات میں، سماجی معاملات میں اکثر مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب خامند نے بیوی سے ایک بات کی، اس کے رشتہ داروں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، یا جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے متعلق، تو انہوں نے آگے بات کر دی، بے شک تھوڑی کی یا زیادہ کی، تو مسائل پیدا ہو گئے۔ ایون مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، آج کل مرد بھی خواتین مزاج کے ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ ضبط نہیں ہے، فوراً بات سنیں گے آگے جا کے کر دیں گے۔ تو یہ بات آگے کرنا، خصوصاً راز کی بات اگر آپ سے کوئی کرتا ہے تو جس کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کے پاس رہنی چاہیے، آگے نہیں چلنی چاہیے۔ اصل میں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ راز راز ہوتا ہے، مشورہ مشورہ ہوتا ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیے، کسی کے امور میں مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری عادت ہے چھوٹی سی بات کا ہمیں پتہ چل گیا، ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے اور دوسروں کے امور میں مداخلت کریں گے۔ اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر فہم پیدا فرمائیں، دین کا شعور پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔